عورت کے کردار کو پرکھنا چاہتے ہو تو یہ 5 اشارے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ کوئی عورت کیسی ہے۔ عورت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ 5 باتیں نظر انداز نہ کرنا۔ یہ 5 باتیں، یہ 5 اشارے بتا دیتے ہیں کہ کوئی عورت کس شخصیت کی مالک ہے۔ کسی عورت کا اصل چہرہ جاننا ہے تو یہ 5 راز ابھی جان لو، عورت کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ محترم خواتین و حضرات، اگر واقعی تم عورت کے کردار کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم عورت کی اصلیت تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم کسی عورت کے اصل چہرے کو دیکھنے کی جستجو رکھتے ہو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ایک عورت کے اندر حقیقت میں کیا چھپا ہوا ہے، تو پھر صرف ظاہری باتوں پر مت ٹھہرو، کیونکہ ظاہری ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ عورت ایک ایسا لفظ ہے جو بظاہر نرم سا لگتا ہے، مگر اپنی ذات میں بے شمار تہیں، بے شمار جہتیں اور بے شمار راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ عورت کو پرکھنا، اس کی گہرائی کو سمجھنا اور اس کے اندر چھپے ہوئے سچ کو جاننا اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے، لیکن 5 اشارے ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے عورت کے متعلق سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، اور سمجھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں، بصیرت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے بند نہیں ہوتے، مگر اندر جھانکنے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کے کردار کو پرکھنا چاہتے ہو تو یہ 5 اشارے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ کوئی عورت کیسی ہے۔ سب سے پہلی چیز، کسی عورت کا اصل چہرہ جاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ وہ محبت کے لمحوں میں کتنی میٹھی باتیں کرتی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اپنی غلطی کے سامنے آنے پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ عورت کی اصلیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کی انا، اس کی ضد اور اس کا غرور ایک طرف کھڑا ہو اور دوسری طرف رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو۔ کمزور کردار والی عورت کبھی آسانی سے اپنی غلطی قبول نہیں کرتی۔ وہ بحث کو لمبا کرے گی، الزام پلٹ دے گی، مگر کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانے گی۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے نزدیک جھک جانا اپنی ہار مان لینا ہوتا ہے۔ ایسی عورت کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن مضبوط کردار رکھنے والی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت کو انا پر قربان نہیں ہونے دیتی۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ خاموشی سے پردے میں تکبر نہیں چھپاتی، بلکہ سچے دل سے معافی مانگ لیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ رشتے جیتنے سے نہیں بلکہ نبھانے سے قائم رہتی ہے۔ عورت کا اصل چہرہ اسی وقت سامنے آتا ہے جب اسے اپنی عزت نفس اور اپنے پیار میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ جو عورت اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ رکھتی ہو، وہی حقیقت میں نرم دل، سمجھدار اور باکردار کی مالک ہوتی ہے۔ عورت کے کردار کو پرکھنے کی دوسری چیز، کسی عورت کا اصل چہرہ اس وقت سامنے نہیں آتا جب زندگی آرام، آسائش اور خوشیوں سے بری ہو، کیونکہ اچھے وقت میں ساتھ نبھانا ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، مگر عورت کی اصلیت اس لمحے ظاہر ہوتی ہے جب گھر کے حالات بدلنے لگتے ہیں، جب جیب خالی ہونے لگتی ہے اور جب خواہشیں پوری نہ ہو سکیں اور جب زندگی کی آزمائشوں کے اندھیروں میں داخل ہو جائیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں عورت کے کردار کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اگر ہر چھوٹی کمی پر اس کے لہجے میں شکوہ پیدا ہونے لگے، اگر وہ ہر وقت دوسروں کی خوشحال زندگی دیکھ کر اپنے رشتے کو کم تر سمجھنے لگے، اگر مشکل وقت میں اس کی زبان پر حوصلہ دینے کی بجائے تانے دینے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ عورت کا اصل چہرہ اب ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن ایک باکردار عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگی میں بھی سکون بن جاتی ہے۔ وہ حالات خراب ہونے پر گھر کا سکون نہیں چھینتی، بلکہ اپنے صبر سے ٹوٹتے ہوئے دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ عورت کی اصلیت اس وقت چمکتی ہے جب وہ کم وسائل میں بھی محبت کو زندہ رکھے، جب وہ مرد کی کوششوں کی قدر کرے، نہ کہ صرف اس کی کمائی کو دیکھے، کیونکہ عورت کا اصل حسن مہنگے کپڑوں، زیورات یا خوبصورت چہرے میں نہیں ہوتا، بلکہ اس صبر میں ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی رشتہ بکھرنے نہیں دیتا۔
تیسری چیز، کسی عورت کا اصل چہرہ جاننا ہو تو صرف یہ مت دیکھو کہ وہ محبت میں کتنی گرم ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ غصے میں کتنی بدل جاتی ہے، کیونکہ عورت کی اصلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب حالات اس کی مرضی کے خلاف ہوں، جب اس کے جذبات بڑک اٹھیں اور جب اس کے پاس موقع ہو کہ وہ اپنے الفاظ سے سامنے والے کا دل توڑ دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کا کردار خاموشی سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ بہت سی عورتیں محبت کے وقت فرشتہ لگتی ہیں، مگر اختلافات کے وقت ان کی زبان زہر بن جاتی ہے۔ غصہ آتے ہی اگر اس کے لہجے میں اتر آئے، اگر اس پہ وہ تلخ الفاظ سے دوسرے کے دل میں وار کرنے لگے، اگر وہ ایک راز اور ہر کمزوری کو ہتھیار بنا لے، تو سمجھ لیجئے عورت کا اصل چہرہ اب نقاب سے باہر آ چکا ہے۔ لیکن مضبوط کردار والی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے میں بھی اپنی تہذیب نہیں کھوتی۔ وہ جانتی ہے کہ وقتی غصہ اگر زبان پر قابو پا لے تو برسوں کی محبت کو چند لمحوں میں جلا سکتی ہے۔ عورت کی اصلیت اس کے خوبصورت چہرے سے نہیں بلکہ اس کے لہجے سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ ڈل جاتی ہے مگر الفاظ کے زخم انسان کے دل میں عمر بھر زندہ رہتے ہیں۔ جو عورت ناراضگی میں بھی احترام کا دامن نہیں چھوڑتی، جو اختلافات کے باوجود سامنے والے کی عزت پامال نہیں کرتی، وہی حقیقت میں باوقار اور بلند کردار کی مالک ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، کسی عورت کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو اس کی باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ عورت کی اصلیت اس کے الفاظ میں چھپی ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں چہرے سے معصوم، لہجے سے نرم اور رویے سے مخلص دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کی زبان ان کے کردار کا وہ راز کھول دیتی ہیں جو آنکھیں کبھی نہیں بتاتی۔ اگر ایک عورت ایک محفل میں دوسرے کی برائیاں کرتی پھرے، لوگوں کے راز مزے لے لے کر سنائے یا کسی کی کمزوری کو گفتگو کا حصہ بنائے، تو سمجھ لیجئے عورت کا اصل چہرہ اب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جو عورت دوسروں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ کبھی کسی رشتے کی حرمت بھی قائم نہیں رکھ سکتی۔ عورت کے کردار کی سب سے خوبصورت پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی کے زخموں کی نمائش نہ کرے۔ باوقار عورت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے راز کو اپنے سینے میں دفن رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ عورت کی اصلیت اس وقت کھلتی ہے جب اسے کسی کی کمزوری معلوم ہو اور وہ پھر بھی وہ اس کی پردہ داری کرے، لیکن کمزور کردار والی عورت اکثر دوسروں کے رازوں کو اپنی گفتگو کی زینت بنا لیتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی کردار کو لوگوں کی نظروں میں گرا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عورت کا اصل وقار اس کی خاموشی میں ہوتا ہے، اس کی زبان میں ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت بچانا جانتی ہو۔ پانچویں چیز، کسی عورت کا اصل چہرہ جاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ امیر، طاقتور یا بڑے لوگوں کے سامنے کتنی مہذب اور نرم نظر آتی ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے عورت کی اصلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسا انسان ہو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ایک غریب انسان، ایک ملازم، ایک ویٹر یا کوئی کمزور شخص۔ یہی وہ آئینہ ہوتے ہیں جو عورت کا کردار اپنی حقیقت دکھاتے ہیں۔ اگر ایک عورت ایسے لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے لہجے میں غرور لے آئے، اگر اس کی آواز میں حقارت اتر آئے، اگر وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے، تو سمجھ لیجئے عورت کا اصل چہرہ خوبصورتی کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا نہیں، بلکہ باوقار عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے، ہر انسان کو عزت دیتی ہے، چاہے اس کی حیثیت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ عورت کا اصل حسن اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے رحم دل طبیعت میں ہوتا ہے، جو کمزور لوگ کے دل نہ توڑے، کیونکہ نرم لہجہ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ہی عورت کے کردار کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔
عورت کی اصلیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے اختیار حاصل ہو، مگر وہ پھر بھی عاجزی کا دامن نہ چھوڑے۔ یاد رکھو، غرور ہمیشہ انسان کے اندر کے خالی پن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ رحم دل عورت اپنے اخلاق سے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ دنیا میں خوبصورت چہرے بہت مل جاتے ہیں، مگر خوبصورت کردار والی عورت بہت کم ملتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، کسی عورت کا کردار جاننا چاہتے ہو تو صرف اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو مت دیکھو، نہ ہی اس کی باتوں کی مٹھاس پر فیصلہ کرو، کیونکہ حقیقت ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ چھپی ہوتی ہے، اور چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے کے لیے وقت، حالات اور آزمائش کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم واقعی کسی عورت کی اصلیت تک پہنچنا چاہتی ہو تو اس کے اندر چھپے ہوئے احساسات، اس کے دل کی گہرائی اور اس کے کردار کی سچائی کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ 5 باتیں کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ یہ 5 نشانیاں ایسی ہیں جو خاموشی سے سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ عورت کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی روح کس سمت جھکاؤ رکھتی ہے، کیونکہ عورت کا کردار صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے، اس کی خاموشی اور اس کے رد عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس کی غلطی پر رد عمل۔ جب حالات نرم ہوں تو ہر کوئی نرم ہوتا ہے، لیکن جب غلطی سامنے آ جائے، جب انا حقیقت ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہو اور جب کسی عورت سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس لمحے اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے غلطی ماننا اپنی عزت کا زوال لگتا ہے۔ وہ ہر دلیل کو توڑ مروڑ کر خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے تعلقات بکھر جائیں، چاہے دل ٹوٹ جائیں، مگر انا سلامت رہے۔ لیکن دوسری طرف وہ عورت ہوتی ہے جس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو چھپانے کی بجائے قبول کر لیتی ہے۔ اس کے لیے رشتہ اہم ہوتا ہے، جیت یا ہار نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ انسان ہونے کا مطلب ہی خطا کا امام کان ہے، اور معافی مانگ لینا کمزوری نہیں بلکہ کردار کی بلندی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کی اصلیت سامنے آتی ہے، جہاں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ضد کی قیدی نہیں یا محبت کی رہنما۔ دوسری نشانی، صبر اور شکر گزاری۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسے رنگ میں نہیں رہتی، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی آزمائشیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں تو کبھی تنگیاں، لیکن عورت کا اصل امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں حالات اس کی خواہش کے مطابق نہ ہوں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے معمولی کمی بھی ایک بڑا طوفان بن جاتی ہیں، جو ہر وقت دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرتی رہتی ہیں، جن کے لہجے میں شکوہ اور شکایت مستقل جگہ بنا لیتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، وہ کم میں بھی خوش رہنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وہ شکر کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں اور اپنے وجود سے ماحول کو سہارا دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں گھر کو بکھرنے نہیں دیتی بلکہ جوڑ کر رکھتی ہیں۔ وہ حالات کے غلام نہیں ہوتی بلکہ حالات کو اپنے صبر سے نرم کر دیتی ہیں۔ تیسری چیز، غصے اور اختلاف کے وقت اس کا رویہ ہے محبت کے لمحے میں آسان ہوتے ہیں، سب اچھے لگتے ہیں، سب نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، مگر اصل کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب دل ناراض ہو، جب دل بات بگڑ جائے، جب جذبات قابو سے باہر ہونے لگیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا غصہ ان کی زبان کو بے قابو کر دیتا ہے، جو لمحوں میں وہ سب کچھ کہہ جاتی ہیں جو برسوں کے رشتے کو توڑ سکتا ہے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا غصہ بھی ان کے اندر کی تربیت کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ ناراض ضرور ہوتی ہیں مگر بے عزتی نہیں کرتی، وہ اختلاف ضرور کرتی ہیں مگر احترام نہیں گنواتی۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جس کا کردار مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ لفظ ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا اور ٹوٹا ہوا دل آسانی سے نہیں جڑتا۔ چوتھی چیز، زبان کی امانت داری اور راز رکھنے کی عادت۔
عورت کی زبان اس کے کردار کا سب سے طاقتور آئینہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ہر بات کو آگے بڑھاتی ہے، ہر راز کو محفلوں کی زینت بناتی ہے، ہر کمزوری کو دوسروں کے سامنے رکھ دیتی ہے، تو یہ اس کے اندر کے عدم اعتماد اور کمزور کردار کی نشانی ہے۔ لیکن اگر وہ عورت ایسی ہو جس کی خاموشی کو طاقت سمجھتی ہو، جو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہو، جو راز کو امانت سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ رکھتی ہو، وہ عورت صرف خوبصورت نہیں بلکہ قابل اعتماد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اعتماد وہ دولت جو لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے کمائی جاتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، پانچواں اور آخری چیز کمزور یا غریب لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے، وہ نقطہ ہے جہاں عورت کا اصل چہرہ سب سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سامنے کوئی ایسا شخص ہو جس سے فائدے کی کوئی امید نہ ہو، کوئی طاقت، کوئی حیثیت، کوئی اثر رسوخ، تو وہاں انسان کا رویہ ہی اس کے اندر کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو طاقتور لوگوں کے سامنے تو نرم لہجے اختیار کرتی ہیں، مسکرا کر بات کرتی ہیں، عزت و احترام دکھاوا کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی سامنے کوئی کمزور، غریب یا بے بس انسان آ جائے تو ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سخت ہو جاتا ہے، نظروں میں برتری آ جاتی ہے، دل میں ایک ایسا غرور پیدا ہو جاتا ہے جو انسانیت کو کم کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عورت کی اصلیت بغیر کسی پردے کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ عورت جس کا کردار واقعی مضبوط اور صاف ہو، وہ ہر انسان کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس کے لیے امیر اور غریب میں فرق صرف دنیاوی حیثیت کا ہوتا ہے، دل کی قیمت نہیں بدلتی۔ وہ جانتی ہے کہ عزت انسان کی شکل یا اس کے پیسے میں نہیں بلکہ اس کے وجود میں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عورت کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے کردار، اخلاق، صبر اور دوسرے کے ساتھ حسن سلوک میں ہوتی ہے۔ اصل پہچان وہی ہوتی ہے جو وقت، حالات اور آزمائش میں سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق، نرم دل، سچی توبہ اور سچی زبان اور ایسا کردار عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے آسانی اور محبت کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسلامی اصلاحی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔